السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس دوسری ملاقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے کا تذکرہ کرنا ہے جس علاقے میں یا جس شہر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کی ذمہ داری عطا کی۔ اس لیے کہ ایک انسان کس علاقے کا ہے، کس ماحول میں پیدا ہوا، اور جب اس کی پیدائش ہوئی تو وہاں کے حالات کیا تھے اور وہاں کا ماحول کیا تھا، اور کیوں اللہ رب العالمین نے دنیا کے سب سے عظیم انسان کو، دنیا کی سب سے عظیم شخصیت کو اس علاقے میں پیدا کیا۔ یہ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے اور آپ کی پیدائش سے پہلے کے حالات نہیں جانیں گے، تب تک ہمیں صحیح طریقے سے ان سارے سوالات کا جواب نہیں ملنے والا ہے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں پیدا ہوئے وہاں کے حالات کیا تھے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اجتماعی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے وہاں کے لوگ، وہاں کے باشندے کیسا مزاج رکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آج کی ملاقات میں دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی جانتے ہیں کہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ یہ عرب کا ایک علاقہ ہے، اور عرب ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک انڈیا، ہندوستان، ہند، بھارت کے ویسٹ میں واقع ہے، پشچم کی طرف واقع ہے، اور اس کے آس پاس خلیجی ممالک ہیں اور بحر عرب ہے اور دیگر دوسرے کئی علاقے موجود ہیں۔ پرانے زمانے سے، قدیم زمانے سے اس تمام علاقے میں رہنے والوں کو عرب یا اہل عرب کہا جاتا رہا ہے۔ وہاں کہ اصل باشندے جو بہت پرانے تھے، جن کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے، جنہیں عرب بائدہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت پرانے والے۔ پھر اس کے بعد کے لوگوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، جنہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر جو سلسلہ چلا، جو سلسلہ نکلا، اس کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات وہاں پر کیا تھے، اس چیز کو جاننے کے لیے ہم بہت پرانے دور میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو مکہ کی اس زمین میں تنے تنہا اکیلا چھوڑ دیا جہاں پر اس وقت کسی بھی قسم کی کوئی آبادی موجود نہیں تھی۔ اللہ کا حکم تھا،
हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शौहर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि किसके हुक्म पर आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? अल्लाहु अमरका बिहादा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नाम, हाँ। तो हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब था, उनका ईमान, उनका तवक्कुल इतना मजबूत था अल्लाह पर, उनका जवाब था इदन ला युज़य्यिउना, जाइए फिर, आपको जाने की इजाज़त है, क्योंकि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाये और बर्बाद नहीं करेगा। बहरहाल हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नन्हे से लख्ते जिगर को लेकर उस इलाके में रहने लगी। थोड़ा सा सामान था खाने और पीने का, कुछ दिन में वो ख़त्म हो गया। अब माँ और बेटे उस इलाके में मौजूद हैं, जिस इलाके में कोई दरख्त नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई पानी का नामो निशान नहीं, किसी का गुज़र नहीं, किसी का आना जाना नहीं, और सफ़ा और मरवा नाम की पहाड़ी मौजूद है, कोई आना जाना नहीं, किसी का आना जाना नहीं है, कोई वहाँ गुज़रता भी नहीं है। जब खाना ख़त्म हो गया, तोशा ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, एक बड़ा इंसान, एक बड़ी उम्र का शख्स भूख प्यास कुछ वक्त के लिए बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक नन्हा सा बच्चा कितनी देर बर्दाश्त करेगा? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नन्हे से बच्चे हैं, प्यास लगी है, भूख लगी है, रो रहे हैं। माँ की ममता तड़प उठी और बच्चे को भूख और प्यास से नजात दिलाने के लिए उन्होंने सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पहाड़ी पर चढ़ती थी, कोई तो नज़र आ जाए, कोई उम्मीद दिखाई दे दे, कोई तो आए जो हमारा सहारा बन जाए, कोई तो आए जो हमारी इस मुश्किल में हमारी मदद कर दे। 7 चक्कर लगे, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, 7 चक्कर लगे। और जब 7वां चक्कर पूरा करके बेटे के पास दोबारा आई कि देखें बेटा किस हाल में है, तो देखा वहाँ पर पानी का एक चश्मा उबल रहा है, पानी का एक चश्मा उबल रहा है। और हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारे खुशी के उस पानी के आसपास मुडेर बांधना शुरू कर दिया, मुडेर बांधना शुरू कर दिया और कहा ज़म ज़म, यानी ठहर जा, ठहर जा। ये वही ज़मज़म का पानी था जो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से माँ और बेटे की प्यास को बुझाने के लिए वहाँ पर जारी हुआ, जो आज तक जारी है, जो दुनिया का, कायनात का सबसे बेहतरीन पानी है, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, और उस पानी के अंदर शिफा ही शिफा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, कि ज़मज़म का पानी उन तमाम बीमारियों परेशानियों से नजात का सबब है जिसको सोच कर, जिसकी नीयत करके इसको पिया जाए। आप ज़मज़म का पानी पिएं इस नीयत के साथ कि मेरी फला बीमारी ठीक हो जाएगी। ईमान और अकीदे की मजबूती अगर आपके अंदर है, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा है, तो ये पानी आपके अंदर से उस बीमारी को और उस परेशानी को ख़त्म कर देगा। मज़ीद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि अगर हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पानी को मुडेर बांध कर ना रोकती और ज़म ज़म ठहर जा ना कहती, तो ये पानी तमाम इलाकों में फैल जाता और तमाम लोग उससे सैराब होते। बहरहाल हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पानी को पिया, उस पानी को इस्तेमाल किया और उनकी भूख और उनकी प्यास ख़त्म हुई। पता ये चला कि ज़मज़म के पानी में भूख और प्यास दोनों को मिटाने की, दोनों को ख़त्म करने की ताकत और क़ुव्वत मौजूद है। ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जुरहुम नाम के इलाके के लोग आए और वहाँ आबाद हुए। इस दौरान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े होते रहे, जवानी की दहलीज़ पर कदम रखा। जुरहुम के इलाके वाले लोग, जो जुरहुम कबीला था, वहाँ आकर आबाद हुए थे और आबाद हुए, इलाका फलता रहा, फूलता रहा, आबादी बढ़ती रही, लोग आते रहे, जाते रहे, लोगों का गुज़र होना शुरू हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हो चुके हैं। जुरहुम नाम के इलाके के लोगों ने अपनी एक बेटी से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह कर दिया। और मुअर्रिख़ीन, सीरत निगारों ने यहाँ पर यह लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मुलाकात, जो जिस हालत में छोड़ कर गए थे अपनी बीवी को और अपने बेटे को, उस मुलाकात के बाद
کئی ایک مرتبہ وہ آئے جن میں سے مورخین نے کئی ایک چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، بیٹا بڑا ہو چکا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں، گھر پر موجود نہیں ہیں، شادی ہو چکی ہے ان کے گھر پر آئے، پتہ کیا، گھر پر آئے، بہو سے ملاقات ہوئی اور بہو سے پوچھا کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، آپ کا شوہر کیسا ہے، ساری چیزیں۔ تو بیوی نے اپنے شوہر کی برائی بیان کر دی، اپنے شوہر کے تعلق سے اپنے سسر کے سامنے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے واپسی کے وقت اپنی بہو سے کہا کہ دیکھو جب تمہارا شوہر آئے تو اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، باپ جا چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام واپس جا چکے ہیں، اسماعیل علیہ السلام واپس گھر آئے، بیوی نے پورا قصہ بیان کیا کہ آج آپ کے والد صاحب، ہمارے سسر صاحب تشریف لائے تھے اور ایسی ایسی باتیں ہوئیں، اور جاتے وقت انہوں نے یہ بات کہی۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف تھا، چنانچہ اشارہ سمجھ گئے اور بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی، اس لیے کہ وہ بیوی جو ہے وہ شکر گزار بیوی نہیں تھی، وہ شکر گزار خاتون نہیں تھی، شوہر کی ناشکری کرنے والی، شوہر کی برائی بیان کرنے والی، شوہر کی خرابیوں کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کرنے والی تھی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ بات، ان کا یہ کردار، ان کا یہ رویہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے چوکھٹ تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ عورت تمہاری زوجیت میں، تمہارے عقد میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اسے طلاق دے دو اور کسی دوسری لڑکی سے، کسی دوسری خاتون سے شادی کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے ایک مرتبہ، اور جب دوبارہ آئے تو اس وقت بھی اللہ کی مصلحت کی، بیٹا گھر پر موجود نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہیں، بہو سے ملاقات ہوئی، خیر خیریت ساری چیزیں دریافت کی، بہو نے اچھا استقبال کیا، جو بھی ضیافت کی چیزیں ہو سکتی تھی وہ سب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے، بیٹے سے اس بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور واپسی کے وقت انہوں نے بہو سے کہا کہ دیکھو جب تمہارے شوہر تشریف لائیں اور گھر پر موجود ہوں تو ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل نہ کرے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، بیوی سے ملاقات ہوئی اور بیوی نے پوری بات بیان کر دی کہ سسر صاحب، آپ کے والد صاحب تشریف لائے تھے اور ایسی ایسی بات ہوئی، اور انہوں نے جاتے وقت یہ میسج دیا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھو، اسے تبدیل نہیں کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مطلب اس مرتبہ طلاق والی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ جو لڑکی ہے، جو خاتون ہے، جو عورت ہے میرے عقد میں، یہ بہت خوبیوں والی ہے اور شکر گزار ہے، تو ہمیشہ اور ہر حال میں شکر گزار بن کر رہنا چاہیے، اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی، جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں آپ اس حال میں رہیں، اللہ سے خیر کی مدد مانگتے رہیں، اللہ سے خیر مانگتے رہیں، خیر کا سوال کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، شکوے شکایت کر کے یا ناشکری کر کے مزید ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، کسی اور کا نقصان نہیں کریں گے۔ ایک تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو اس مرتبہ بیٹے سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ وہ تیر کا جو حصہ ہوتا ہے، جو تیر ہوتی ہے، اس کو گڑھ رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، اس کو سیدھا کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے سے ملاقات ہوئی، اور ایک لمبی مدت کے بعد جب باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، اس وقت کا عالم کیا ہوتا ہے، ماحول کیا ہوتا ہے، یہ آپ تصور کر کے اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اور جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اسی ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس کی تعمیر تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے یہ خانہ کعبہ اس دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلی مسجد ہے اس کائنات کی، اس دنیا کی، لیکن وہ تقریباً نہ کے برابر یعنی ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، جس کا تذکرہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں خانہ کعبہ کی دیوار کو، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، تو وہ دونوں اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے ہمارے اس کام کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا ہے، بے شک تو جاننے والا ہے۔ آگے بھی دعا کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہا اے اللہ تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا، اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بنا کر رکھنا، وارنا مناسکنا، اور اپنے مناسک، اپنے شعائر جو تیرے نزدیک عظیم چیزیں وہ ہمیں دکھا دے، وتب علینا، اور اگر اس دوران ہماری زندگی میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم گناہ کی معافی مانگے، توبہ کریں، تو اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ اور اسی موقع سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا بھی مانگی تھی جو دعا پچھلی ملاقات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے، آپ کے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ سے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہ اے ہمارے رب تو ان میں انہی کے درمیان سے، انہی کی جماعت سے اے اللہ ایک پیغمبر، ایک رسول بھیج دینا جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب کی، انہیں حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، بے شک تو حکمت والا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا کردار ہے۔ اور اسی موقع سے یعنی جو جرہم نام کا قبیلہ اور وہاں کے لوگ جو آئے اور اس مکے کے علاقے میں آباد ہوئے، وہیں سے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، آبادی بڑھتی رہی، لوگ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 اولاد ہوئی، 12 اولاد ہوئی، اور 12 اولاد سے پھر یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ پہنچا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ پورے نسب، پورے خاندان کے پورے تمام لوگوں کے نام کے ساتھ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ذکر کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ خاندان بڑھتا رہا، لوگ آتے رہے جاتے رہے اور دنیا سے لوگوں کا خاتمہ ہوتا رہا۔ عرب کا وہ علاقہ آباد ہونے لگا یا آباد ہو گیا، آپ یہ سمجھ لیں۔ اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا، بلکہ آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کیا حالات ہوئے، کس طریقے کے معاملات، بیچ میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ پوری تفصیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں تو کتاب اٹھائیں، پڑھ لیں، پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی کہ اس دوران کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے ہوا، یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ملیں گی۔ لیکن جو اصل بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام دونوں باپ اور بیٹے کے حوالے سے ذکر کیا، اور کس طریقے سے یہاں آ کر یہ آباد ہوئے، پھر وہاں پر جو زمزم کا پانی نکلا، پھر خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ یہ اصل جاننے کی چیز ہے۔ اور پھر یہ جب خاندان آگے بڑھتا رہا تو پھر بعد میں چل کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کا تذکرہ انشاءاللہ کیا جانا ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب دنیا کے کیا حالات تھے، عرب کے لوگ کس مزاج کے مالک تھے، وہاں کے لوگوں کی دینی حالت کیا تھی، اجتماعی حالت کیا تھی، اخلاقی حالت کیا تھی، اقتصادی حالت کیا تھی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اب آپ کے سامنے میں ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، دینی حالت کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور واقعی تھے، لیکن رفتہ رفتہ ان کے اندر بھی بدعتیں اور اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی آتا چلا گیا۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا عمرو بن لحی، عمرو بن لحی، لام ہا اور یا۔ یہ ایک مرتبہ شام کے علاقے میں گیا، شام کا سفر کرنے کے لیے گیا، اور وہاں سے اس نے ایک بت خریدا،
ایک صنم خرید لیا، وہاں پر دیکھا کہ لوگ الگ الگ طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، مشغول ہے، تو اس نے بھی ایک بت خرید لیا جس کا نام ہبل تھا، اور خرید کر لایا اور لوگوں کے مکہ والوں کے سامنے عقیدت کے ساتھ بات بیان کیا۔ وہ نیک تھا، وہ نیک تھا، لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، اس نے آ کر باتیں بیان کی مکہ والوں کے سامنے، لوگوں نے اس کی بات کو قبول کر لیا، اور اس طریقے سے یہ بت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ یا خانہ کعبہ کے احاطے میں رکھ دیا گیا، اور جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہیں پر اس بت کی بھی عبادت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد لات، منات، عزا، یہ 3 اور بڑے بت لائے گئے۔ اس کے بعد ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اسے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں قوم نوح کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، وہ ان کے صنم جو ہیں وہ فلاں جگہ مدفون ہیں۔ تو گئے یہ لوگ اور وہاں سے ان لوگوں نے قبر کھودا اور وہ پوری زمین کھودی اور وہ لے کر آئے، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے احاطے میں اس قدر بت پرستی عام ہوئی کہ خانہ کعبہ کے احاطے میں 360 بت موجود ہو گئے۔ یہ دینی حالت تھی ان کی، طواف کرنا، ان سے نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر جانور قربان کرنا، ان سے منتیں مانگنا اور ان سے فریاد کرنا اور ان سے مدد مانگنا، ان سے دعائیں کرنا، ان کا وسیلہ لینا، اور جو بھی مختلف طرح کی عقائد کی خرابیاں جو بھی ممکن ہو سکتی ہیں وہ ساری خرابیاں ان کے اندر تھی۔ یہاں تک کہ جانوروں کو ان بتوں کے نام پر ان لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ نے کئی جگہوں پر تذکرہ کیا ہے، سورہ آپ المائدہ پڑھیں، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، اسی طریقے سے آپ سورۃ الانعام پڑھیں، اللہ نے پارہ نمبر 8 میں ذکر کیا، وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى اللہ وما كان للہ فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون، یعنی جانوروں کو بھی غیر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں، اور کھیتی باڑی سے جو اناج آ رہا ہے، غلہ آ رہا ہے، جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ بھی غیر اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ اللہ کے نام کا حصہ بھی لگ رہا ہے، غیر اللہ کے نام کا بھی حصہ لگ رہا ہے، اللہ کے نام پر بھی دے رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پر بھی دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو بھی پکار رہے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں۔ اللہ نے انہی کا تذکرہ سامنے رکھ کر بیان کیا قرآن مجید کے اندر، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، یعنی اللہ کو بھی پکارتے تھے، غیر اللہ کو بھی پکارتے، یعنی یہاں تک کہ حج کرتے ہوئے یہ اللہ سے کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں تیرا، ہاں جس کو تو چاہے یا جس کو ہم بنا لے، یہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے معاملات کرتے تھے اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے تھے۔ یہ ان کی دینی حالت تھی۔ یہ حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، جانور بھی قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ یہ غیر اللہ کو بھی مان رہے ہیں، غیر اللہ کو، یہی تو شرک ہے۔ تو ان کی دینی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ انہوں نے پورا جو دین تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین اس وقت ان کے یہاں رائج تھا، اور جو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم انہی کے دین پر ہیں، اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اس کے اندر شرک، بدعات، عقائد کی خرابی اور عبادت کی خرابی تمام چیزیں شامل تھیں، اور اللہ اور غیر اللہ کو ان لوگوں نے برابر کر رکھا تھا۔ ہبل کی، لات کی، منات کی، عزا کی قسمیں کھائی جاتی تھیں، اور باقاعدہ ان کے نام پر وہ تمام چیزیں کی جاتی تھیں جن کا نام عبادت ہے اور جو کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن غیر اللہ کو پہلے مانتے تھے۔ سب سے پہلے غیر اللہ کے سامنے جا رہے ہیں، ہبل، لات، منات، عزا کے سامنے جا رہے ہیں، اور اللہ نے کہا جب بہت شدید مشکل پریشانی آتی تھی تب ہمیں پکارتے، یا کشتی میں ہیں
شپ میں ہے، سمندر کا سفر ہے اور بڑے موج کی زندگی ہے، ہماری طرف سے آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے اور ان کی کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ بھی ڈوب جائیں گے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پورے اخلاص پورے یقین کے ساتھ یہ اللہ کو پکارتے، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، لیکن جیسے ہی ان کا رب ان کو نجات دے دیتا ہے تو وہ پھر سے شرک کرنے لگ جاتے، یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ ان تمام مشکلات کا دور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، مشکلات سے نجات اس کے سوا کوئی اور نہیں دے سکتا، اسی لیے پورے خلوص کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے تھے اور شرطیں بھی رکھتے تھے کہ اللہ اگر تو نے نجات دے دیا تو ہم تیری عبادت کریں گے، تیری عبادت کریں گے، لیکن جیسے ہی نجات مل جاتی تھی پھر سے شرک کرنے لگ جاتے تھے۔ تو یہ ان کی دینی حالت تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کے ساتھ ساتھ بت کی بھی پوجا کرنا شروع کیا، اور کس طریقے سے خانہ کعبہ میں 360 بت آئے، اور کس طریقے سے یہ تمام لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی قسم، ان کے نام پر قربانی، ان کے نام کی نظر و نیاز، منت، اور اسی طریقے سے ان سے دعا کرنا، ان کا وسیلہ لینا اور ان کے نام پر سجدے کرنا، ان کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، اور جانور اور اسی طریقے سے کھیتی وغیرہ کے تمام غلے اور اناج ان کے نام پر بھی الگ رکھنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے کر رکھا تھا جو چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے اجتماعی حالات کو ہم دیکھتے ہیں، یہ جس معاشرے میں جس سماج میں رہ رہے ہیں اجتماعی اعتبار سے تھے، ظاہر سی بات ہے ایک علاقہ ہوتا ہے تو اجتماعی اعتبار سے لوگ ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کوئی ایک گاؤں ہو، کوئی ایک بستی ہو، کوئی قریہ ہو، کوئی شہر ہو، کوئی علاقہ ہو، لوگ رہتے ہیں، جمع ہو کر رہتے ہیں، یہ لوگ بھی جمع ہو کر رہ رہے ہیں۔ ان کی اجتماعی حالت کیا تھی؟ اجتماعی طور سے یہ گناہوں میں بھی ملوث تھے، عبادات کا معاملہ تو آپ نے دیکھا کہ دینی اعتبار سے، لیکن اجتماعی حالات کیا تھی ان کی؟ کس طریقے سے یہ اجتماعی حالات میں ملوث تھے، یعنی ان کے اندر اجتماعی اعتبار سے کیا کیا خرابیاں تھیں؟ سب سے پہلی اور بڑی خرابی یہ تھی کہ زنا ان کے یہاں کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ہر محلے ہر علاقے بہت اکا دکا کوئی ہو جو بہت زیادہ غیرت والا ہو وہی زناکاری میں ملوث نہیں تھا، ورنہ باقاعدہ زنا کا کاروبار چلتا تھا، بے دھڑک علل اعلان زناکاری کی جاتی تھی اور باقاعدہ کروائی جاتی تھی۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ذکر کروں، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ اس دور میں نکاح کیسے ہوتا تھا، مرد اور عورت کا رشتہ کیسے آگے بڑھتا تھا، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث کے حوالے سے۔ کہتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 4 طریقے سے نکاح ہوتے تھے۔ پہلا طریقہ تو وہی ہے جو آج کل لوگ کرتے ہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی گھر والوں نے دیکھا یا لڑکے نے لڑکی کے گھر والوں کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور نکاح ہو گیا جس طریقے پر ہم کرتے ہیں، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا وہ طریقہ بھی رائج تھا، اس طریقے پر بھی نکاح ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ 2 لوگوں کی شادی ہوئی ہے، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دونوں کی شادی ہوئی ہے، جب ایک عورت یعنی وہ بیوی کہہ لیں آپ اس کو، وہ حیض سے پاک ہوتی تھی تو پاکی کے حالت میں اس کا شوہر اس سے کہتا تھا کہ جاؤ وہ فلاں مرد سے، فلاں خاندان کے فلاں انسان سے تم رشتہ قائم کرو، اس کے ساتھ اس کے بستر پر سو، یعنی آپ کہہ لیں زنا کرو۔ وہ باقاعدہ اپنی بیوی کو کہتا تھا، اپنی بیوی کو اس بات کی ترغیب دیتا تھا کہ جاؤ، اور لوگ فخر محسوس کرتے تھے اس پر۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ اور جاتے بھی کس کے پاس تھے؟ کسی بڑے خاندان والے کے پاس۔ مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہمارا جو بچہ ہو، یعنی جو اولاد ہوگی، وہ مطلب بڑے خاندان کی شمار کی جائے۔ اولاد کس طریقے کی مینٹلٹی، کس طریقے کا دماغ ہے، اس کو نکاح استبضاع کہا جاتا تھا۔ اب وہ عورت جاتی تھی اور اس کے ساتھ، اس آدمی کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ زناکاری کرتی تھی، بستر پر اس کے ساتھ سوتی تھی، اور پھر جب یقین ہو جاتا تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے وہ چلی آتی تھی، اور پھر اس سے اپنے پہلے شوہر کہہ لیں یا اس مرد کے پاس وہ آ کر رہنے لگتی تھی، تو اس کو نکاح استبضاع کہتے ہیں۔
تیسرا طریقہ کیا تھا نکاح کا، یا یہ کہہ لیں آپ زنا کا، وہ یہ کہ 10 سے کم کی تعداد کے مرد جمع ہوتے تھے اور کسی عورت کے پاس جا کر باری باری اس سے زناکاری کرتے تھے، نعوذ باللہ، اس سے زناکاری کرتے تھے 10 سے کم کے لوگ، اب وہ چاہے وہ کتنے بھی ہوں، زناکاری کر لیے، سب نے اپنی خواہش کو پوری کر لیا۔ اب وہ عورت اگر حمل سے ہو جاتی تھی، پریگننٹ ہوتی تھی اور بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی، تو ان تمام مردوں کو کہ جنہوں نے اس سے یہ کام کیا تھا، اس کے ساتھ سوئے تھے، ان تمام کو بلاتی تھی اور ان میں سے جس سے بھی کہہ دیتی تھی کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تو وہ بچہ اس کے نام سے موسوم ہو جاتا تھا، وہ بچہ اسی کے نام کے ساتھ لگ جاتا تھا اور وہ شخص پھر انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باقاعدہ رواج چل رہا تھا، یہ باقاعدہ اس ماحول کا، اس سماج کا، اس سوسائٹی کا، اس معاشرے کا حصہ تھا، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا۔ چوتھا طریقہ نکاح کا یہ تھا، یا زنا کا کہہ لیں آپ، وہ یہ کہ مرد اور عورت کے رشتے کا، یعنی اجتماعی اعتبار سے، یعنی آپ دیکھیں کہ کھلے عام یہ سب ہو رہا ہے۔ ایک مرد اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں کے ساتھ بستر پر سو اور اس کے ساتھ تم رات گزارو، اس کے پاس رہو، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ مطلب بچہ بڑے خاندان کا ہو۔ اجتماعی حالت یہ تھی کہ تمام لوگ اسی برائی میں ملوث ہیں، اسی برائی میں تمام لوگ ملوث ہیں، ملوث تھے۔ چوتھا طریقہ یہ تھا ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کا، وہ یہ کہ کوئی ایک عورت ہوتی تھی، کوئی ایک عورت ہوتی تھی، وہ اپنے گھر پر جھنڈا باقاعدہ لگا کر رکھتی تھی، جو اس بات کی نشانی، سائن اور علامت ہوا کرتی تھی کہ یہاں پر آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہیں۔ جیسے آج ہمارے ہاں طوائف خانے ہوتے ہیں جہاں پر باقاعدہ عزتیں نیلام ہوتی ہیں اور لوگ جا کر اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس دور میں اس سماج میں بھی تھا، باقاعدہ جھنڈے لگے رہتے تھے کہ یہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس طریقے کا کام انجام دے سکتے۔ تو بہرحال کئی لوگ آتے تھے، 10 سے زیادہ کی پوری ایک جماعت آتی تھی، اور ایک ہی عورت سے باری باری سب اپنی خواہش کو پوری کرتے تھے۔ وہ عورت حمل سے ہو جاتی تھی، اب حمل سے ہوتی تھی، بچے کی پیدائش ہوتی تھی، اب بچے کی پیدائش ہو جاتی تھی تو ان تمام مردوں کو جنہوں نے کچھ عرصہ، کچھ مہینہ پہلے اس سے ہم بستری کی تھی، ان تمام کو بلایا جاتا ہے اور ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا ہے۔ اب یہ قیافہ شناس کون ہوتا تھا؟ قیافہ شناس اس دور میں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کی سائیکولوجی بہت ہارڈ ہوتی، اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو آنکھ یا اسی طریقے سے ہاتھ کا حصہ یا پیر کا حصہ، ناخن وغیرہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ ہاں یہ لڑکا جو ہے یہ فلاں کا لڑکا ہے، اس کا باپ فلاں ہے۔ اب وہ قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، اب وہ قیافہ شناس اس بچے کو دیکھ کر ان تمام مردوں کو دیکھتا تھا اور جس کے بارے میں کہہ دیتا تھا کہ ہاں یہ فلاں کا بچہ ہے، تو وہ بچہ اسی کے نام کے ساتھ موسوم ہو جاتا تھا۔ تو یہ 4 طریقے زمانے جاہلیت میں ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کے لیے، دونوں کے ایک ساتھ رہنے کے لیے چل رہا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نبی اور رسول پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے تمام طریقوں کو ختم کر دیا، تمام طریقوں کو زنا قرار دیا، صرف وہی ایک طریقہ جو پہلا طریقہ تھا اس کو باقی رکھا، اور اس میں بھی نکاح کے اندر مہر کی شرط لگائی، ولی کی اجازت ضروری ہے لڑکی کے لیے وہ کہا، اور اسی طریقے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ایجاب و قبول کے وہ طریقہ باقی رکھا۔ باقی تمام طریقوں کو جو زمانے جاہلیت میں چل رہا تھا اس کو شریعت اسلامیہ نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ تو یہ اجتماعی حالت تھی ان کی۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تمام لوگ سودی معاملات میں ملوث ہیں، اجتماعی طور سے سود کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، سود کا کام چل رہا ہے، سود کا لین دین چل رہا ہے، جوا کھیل رہے ہیں لوگ، جوا میں بھی وہ لوگ ملوث تھے، جوے کا کام بھی ہوتا تھا، بڑے پیمانے پر ہوتا تھا، شراب نوشی بھی کرتے تھے، اجتماعی اعتبار سے بیٹھ کر تمام لوگ شراب نوشی کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت پڑھیں آپ، اسی لیے جو برائیاں ان کے اندر تھی ان برائیوں کا تذکرہ اللہ نے ایک ساتھ کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجسم من عمل الشیطان، کہ شراب، جوا، بدفعلی، یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا مختلف طریقوں سے. ان کے یہاں یہ بھی چلتا تھا کہ وہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ہوا میں تیر چلاتے تھے. اگر وہ رائٹ سائڈ میں چلا گیا تب تو چلو ٹھیک ہے، کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ لیفٹ سائڈ میں چلا گیا تو نہیں اب کام ٹھیک نہیں ہوگا، چلو واپس چلے آؤ، آج باہر نہیں جائیں گے. تو اللہ نے کہا یہ سارے اعمال جو ہیں یہ شیطانی عمل ہیں، یہ گندے کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو یہ حالت تھی اس سماج کی، اس معاشرے کی، جس معاشرے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. وہ جوا کھیل رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے سود کھا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری خرابیاں. ایک خرابی تو یہ جو تمام علاقوں میں تو نہیں تھی لیکن کچھ علاقوں میں موجود تھی، اور وہ یہ کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، لڑکیوں کی پیدائش کو باعث شرم سمجھنا. اللہ نے ذکر کیا سورۃ النحل میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی تھی لڑکی کی پیدائش، اللہ نے کہا کہ خوشخبری ہے لڑکی کی پیدائش، بیٹی کا پیدا ہونا یہ خوشخبری کا سبب ہے. لیکن جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو مارے غصے کے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس بری خبر سے، یعنی اس کو اپنے لیے بری خبر سمجھتا تھا، حالانکہ اللہ نے کہا یہ خوشخبری تھی. اس بری خبر سے وہ قوم والوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھرتا تھا. أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، ایسا لگتا تھا کہ ذلت و رسوائی اس کے گھر میں آ گئی، اس کے چہرے پر آ گئی ہے، یا وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ مٹی میں دفن ہو جائے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ نے کہا کتنا برا یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ لڑکوں کی پیدائش کو تو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن لڑکی کی پیدائش کو یہ اپنے لیے برا سمجھ رہے ہیں. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، یہ بہت برا کام ہے. شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا، بلکہ اللہ نے خاص طور سے اس گناہ کا تذکرہ کر کے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کے جرم میں اسے قتل کیا گیا، تو یہ ایک باقاعدہ الگ سے سوال ہوگا ان تمام لوگوں سے، چاہے وہ زمانے جاہلیت کے ہوں یا آج کے ہوں، ان تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کس جرم کی وجہ سے اس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا اور کس حق سے تم نے اسے مٹی کے حوالے کر دیا. یہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، یہ اللہ پوچھے گا. تو اور بھی بہت ساری اجتماعی برائیاں ان کے اندر موجود تھی. پورا کا پورا علاقہ اسی برائی میں، اسی گناہ میں ملوث تھا اور اسی میں لت پت تھا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر اچھائیاں نہیں تھیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کا اخلاق بہت ہی گھٹیا تھا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی، ایسا نہیں ہے کہ وہ کمال والے لوگ نہیں تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں نہیں ہیں، ان کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی تھیں. اخلاقی اعتبار سے وہ کتنے اچھے تھے، کتنے مضبوط تھے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں تھیں، ان کے اندر کیا کیا کمالات تھے، اور ایسا کیا تھا ان کے اندر کہ انہی لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، نبی بنا کر، رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، دنیا کا سب سے عظیم انسان بنا کر، سب سے عظیم شخصیت بنا کر. کیا وجہ تھی کہ انہی کے درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا؟ یہ ہم انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ جس علاقے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ عرب کے لوگ اخلاقی اعتبار سے کیسے تھے اور اقتصادی اعتبار سے یعنی مال و دولت کے اعتبار سے وہ کیسے لوگ تھے. اور بھی ایک دو چیزیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ذکر کی جائیں گی. ساتھ ہی انشاءاللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اور کس ماحول میں آپ پیدا ہوئے، لیکن پیدا ہونے سے پہلے آپ کے خاندان کا بھی مختصر تعارف پیش کیا جائے گا، اور آپ کی پیدائش سے پہلے کچھ اہم واقعات جو ہوئے تھے اس علاقے میں، ان واقعات کو بھی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم ذکر کریں گے. اگلی ملاقات میں ہمارے ساتھ آپ ضرور شامل رہیں.
ملاقات کریں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے اور مختلف حالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر، جان کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھ کر ہمیں اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر۔ خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔